Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرات گرامی قدر، اس مبارک اور مقدس مہینے میں جہاں بہت ساری اور برکتوں کا نزول ہوا، وہاں ایک کائنات کی عظیم ماں، حضور علیہ السلام کی محبوبہ، حضور علیہ السلام کی پیاری اور مقدس ازواج میں سے ایک ایسی شخصیت جن کا نام و گرامی حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بہت بڑی عالمہ بھی تھی اور حافظہ بھی تھی اور مفسر قرآن بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری احادیث یاد بھی تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ ام رومان ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہوئی اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے آپ کا نکاح آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن آپ کی جو رخصتی تھی وہ ہجرت رسول کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی، اور جب نکاح ہوا اس وقت عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ بالغہ نظر آتی اور وہ بالغ ہو جاتی۔ گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ازواج میں سے آپ ازواج ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، آپ کا وصال مبارک اس مقدس مہینے کی 17 رمضان شریف کو ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 10 کو، لیکن زیادہ تحقیق جو ہے آپ کے وصال مبارک کی وہ یہی ہے کہ 17 رمضان المبارک کا دن اور روزہ تھا جب آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور جہاں بہت بڑی عالمہ تھی، مفسرہ تھی، حافظہ تھی، اور فقہی مسائل کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم آیا، آپ نے 1,00,000 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی، اور شام جب ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، تو آپ نے کہا کہ افطاری کے لیے اپنی خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لے کر آئے۔ خادمہ نے کہا کہ حضور وہ تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سخاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کھانوں پر سرید کے کھانے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور سرید کا جو کھانا ہے یہ عرب کے اندر بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا تھا۔ گویا کہ شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھگو دینا، اور پھر اس نرم غذا جب بن جانی پھر اسے استعمال کرنا، اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں۔ اور آج ایک وضو کی دولت ہے اور ایک تیمم کی دولت ہے۔ آقا کا فرمان ہے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تم تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہو، تیمم کر کے تم اپنا وجود پاک کر سکتے ہو۔ ایک موقع پر ایک سفر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر آپ سفر میں تھی، اسی دوران آپ کے گلے سے ایک ہار گم ہو گیا، اور جب ہار گم ہوا تو اصحاب کو پتہ چلا اور آقا علیہ السلام کو بھی خبر ملی۔ حضور علیہ السلام ناراض ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ تماچا مارا اپنی بیٹی کو، کہ اے روز تم کوئی نہ کوئی ہمیں اذیت دیتی رہتی ہو۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر پریشان ہو گئی، اور پریشان اس لیے ہوئی کہ صبح نماز فجر کا وقت تھا، پانی دور تھا، نماز قضا ہونے کے قریب تھی، اور اصحاب رسول بے چین اور بے قرار تھے۔
بس جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر آ گئے اور محبوب کی خدمت میں پیش کرتی کہ محبوب اگر پانی نہیں ملتا تو نہ ملے، آپ اور آپ کے اصحاب تیمم کر کے آپ اپنی نماز ادا کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جب یہ حکم دیا، اصحاب نے جب مٹی کے اوپر ہاتھ مارے تو ام المؤمنین کا وہ ہار جو گم ہو گیا تھا وہ مٹی سے وہ ہار مل گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آج پوری امت کو اگر تیمم کی دولت ملی ہے وہ حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر کی برکت کی وجہ سے ملی۔ اور جب آپ کی شادی کا وقت آیا، رب العالمین نے ایک ریشم کے کپڑے پر جبریل کو کہا کہ ان کی تصویر بنا کر مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ابھی رشتہ نہیں ہوا تھا، جبریل تصویر لے کر گئے اور کہا کہ محبوب یہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کی اہلی ہے، آپ کی ازواج ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث رسول موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا۔ اور علم کا یہ مقام تھا کہ زمانہ مصطفیٰ میں بھی اگر کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو کائنات کے نبی فرماتے کہ جاؤ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ یعنی یہ عالم تھا آپ کا علم کا۔ اسی طرح حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کہ عائشہ، میں آپ کو پہچان لیتا ہوں کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہوں اور یا جب ناراض ہوتی ہوں۔ تو کائنات کی ماں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح پہچانتے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم یہ کہتی ہو کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہو۔ جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا محمد کہتی ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتی ہو۔ تو حضرت ام المؤمنین مسکرائیں، کہنے لگی کہ آقا آپ نے سچ فرمایا۔ گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ماں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کی 17 آیتیں یا 18 آیتیں ایسی ہیں جو ام المؤمنین کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، لیکن اتنی آیتیں کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر کے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کو ملا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 11 بیویوں سے نکاح کیا، اور 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں۔ لیکن حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر کی ذات وہ واحد ذات ہے جو بیوہ نہیں تھی بلکہ کنواری تھی، پھر مصطفیٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ بھی آپ کو اعزاز ملا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر آپ کو 2210 حدیثیں کم و پیش یاد تھی، اور ان کی آپ راوی ہیں۔ اور بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 50,000 دینی ایسے مسائل پر آپ کو عبور حاصل تھا حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ آپ کے لیے جو مزید اعزاز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اعزاز کہ حضور نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا تھا وہ بیوہ عورتیں تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیوہ نہیں تھی، یہ کنواری تھی۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے آپ کو۔ اور دوسرا، حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میرا اتنا پیار تھا کہ میں جس گلاس میں پانی پیتی اور جہاں میں منہ لگاتی حضور بھی اسی گلاس میں پانی پیتے اور اسی جگہ سے آپ پانی پیتے۔ اور تیسرا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو آقا علیہ السلام نے نگاہ محبت سے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ مجھے مسواک دے دی جائے، تو میں نے وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی آخری وقت۔ یہ بھی مجھے اعزاز ملا ہے۔ اور آگے اماں فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ جب غزوہ بدر اللہ رب العزت نے امت کے قائد کو فتح دی، اس وقت عالم کی جگہ میرا جو سر کا دوپٹہ تھا اسے تلوار کے اوپر علم بنا کر لہرایا گیا تھا۔ یہ اعزاز بھی مجھے ہی ملا ہے۔ اور پانچواں آپ فرماتی ہیں 11 بیویوں میں سے سب سے بڑھ کر حضور مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ویسے تو سب بیویاں کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ تھا، مجھ سے زیادہ تھا، لیکن طبی طور پر حضور علیہ السلام عائشہ بنت صدیق اکبر سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آقا علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو وہ حجرہ رسول کو آپ نے ترجیح دی۔ حضرت ام المؤمنین
आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर सलामुल्लाह अलैहा, आपके हुजरे में रहना हुजूर ने पसंद किया था। और साथ में आपको ये भी एजाज़ हुआ, आप कहती हैं कि मुझे ये भी एजाज़ मिला कि रसूलुल्लाह का जब विसाल हुआ था तो हुजूर का सर मुबारक मेरी गोद में था, ये भी मुझे एजाज़ मिला है। और आगे 8 माह फरमाती हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से लेके आज तक और क़यामत की सुबह तक मेरे हुजरे में मौजूद। ये एजाज़ भी मुझे ही मिला है। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मत खिदरा जो है वो उम्मुल मोमिनीन कायनात की माँ हज़रत आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर के हुजरे में बना है, हुजरे में आपकी कब्र मुबारक। और 9 माह आप फरमाती हैं कि उम्मत मुहम्मदिया को जो तयम्मुम की दौलत मिली वो मेरी बदौलत मिली है। और 10 माह आप फरमाती हैं कि जब मेरे ऊपर तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मेरे ऊपर तोहमत लगाई, तो अल्लाह का कुरान सफाही के लिए मैदान में आ गया था और मेरे हक़ में कम पेश 17 या 18 आयतें सूरह नूर नाज़िल हुई। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था। और कायनात की जो माँ हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर, आपका विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक में हुआ और 58 हिजरी को हुआ, बरोस मंगल था। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी माँ का जनाजा पढ़ाया था। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बास तारीख़ ने लिखा है 48 साल या 50 साल कमोपेश आप जिंदा रहीं, यानी 58 हिजरी में आपका ये विसाल मुबारक हुआ। और ये जो कुछ भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है ये बुखारी शरीफ से निअमतुल बारी शरह बुखारी उसके जिल्द नंबर 6 है, उसके अंदर से मैंने आपको ये सारा मवाद पेश किया है। और इसी में रहमतुल आलमीन रहते थे और रहते हैं। और यही वो टुकड़ा है जिसको उम्मत खिदरा भी कहते हैं। गोया के कायनात की माँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर सलामुल्लाह अलैहा, आपकी खिदमत में कुल शरीफ पेश किया जाए, अल्हम्दु शरीफ पेश किया जाए और कायनात की माँ को यह हदिया है सवाब पेश किया जाए। और जो खालिक की कायनात ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, कि बेशक मेरा जो नबी है मोमिनों की जानों से भी करीब है। मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और मुस्तफ़ा की जो अज़वाज हैं वो कायनात की माँ हैं। गोया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज उम्मत मुहम्मदिया की माँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में दुआ है कि मौलाए कायनात हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।